بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 محرم پیر کے دن جو بھی شخص یہ وظیفہ کر لے گا اس کا گھر میں رزق دولت زندگی پر ختم نہیں ہوگا، اس کی مشکلوں سے نجات مل جائے گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ اچھی جگہ رشتہ چاہتا ہے تو اس کی وہ مراد پوری ہو جائے گی، اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج 8 محرم پیر کے دن یہ وظیفہ کر لو۔ اگر اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو تو کچھ منٹ نکال کے یہ وظیفہ کر لو آج کے دن۔ بہت ہی زیادہ حرمت والا مہینہ ہے یہ، اور یہ جو دن ہے 8 محرم بہت ہی زیادہ برکت والے فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں آپ کچھ بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ شہدائے کربلا کا وسیلہ دے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ جس نے بھی کیا ہے یہ وظیفہ اسی نے فیض پایا ہے۔ خدارا آپ بھی اپنی قسمت کو بدل لو، خوش قسمتی سنبھال لو۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر نہیں کرتے تو ابھی سے شروع کر دیں کرنا۔ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اللہ کے کلام میں ہی سکون ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور چلتے پھرتے استغفار اللہ پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ تمام اللہ تعالیٰ ہم سے جو جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں صغیرہ و کبیرہ انجانے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے اور مانگنے والے کو بھی بہت پسند فرماتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی گناہوں سے۔ جب ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی تو تب اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی حاجت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، وہ بن مانگے ہی عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں ہم جب ہم اللہ تعالیٰ کی کلام پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، اور نہ ہی کسی سے آپ نے بات کرنی ہے عمل کے دوران، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ بالکل خاموشی، یقین کامل اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو سا بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس کی نیت کر لینی ہے، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ نیت کے بغیر کوئی بھی کام ادھورا ہے، اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اس کے بعد جو آپ نے پہلا عمل کرنا ہے وظیفے کا وہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش، سورہ قریش مختصر سی سورت ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کو آپ نے 70 مرتبہ 70 ٹائم آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کے بعد جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے اس وظیفے کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت اور قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع کیا،
وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے 71 مرتبہ، 71 ٹائم۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے، جو تیسری سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورہ ناس کو آپ نے بھی 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کو ایک ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ سورہ ناس جب مکمل ہو جائے تو آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ جب درود ابراہیمی مکمل ہو جائے تو آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے کلام پاک، اس سب کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کو پیش کرنا ہے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر ان کے وسیلے سے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، وہ مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ پہلے آپ سچی توبہ کر چکے، پھر آپ نے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی ٹائم کر لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آج کے دن کر لیں تو بہت ہی بہترین ہے۔ خدا کر لیں، اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مشکلات آسان کرے گا، مجھ سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، اور ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھر میں سکون پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔